نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ العنکبوت۔ عنکبوت کا لفظی معنی ہوتا ہے مکڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 41 میں عنکبوت مکڑی کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر کو جا کر اپنا معبود بناتے ہیں، بظاہر تو وہ سہارا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے حامی اور ہمارے مددگار ہوں گے، مشکل میں کام آئیں گے، لیکن فرمایا کہ یہ سہارا بالکل کمزور ہے، اور اتنا کمزور ہے جتنا کہ مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے۔ فرمایا مکڑی جالا بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، فرمایا گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ تو جو غیر اللہ کا سہارا لیتا ہے اور پکڑتا ہے وہ کمزور ترین سہارا لینے والا ہوتا ہے۔ ذرا سی ہوا آئی ختم، کوئی کپڑا مار دو ختم، کچھ باقی نہیں رہتا، سوائے اس کے کہ اس نے اپنے اس جال کو شکار کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ مکڑی کے جالے میں مکھیاں آ کے پھنس جاتی ہیں، اور جو مکڑی ہے وہ ان کا خون چوس لیتی ہے، اور وہ مکھیاں ادھر ہی مری رہ جاتی ہیں۔ عام طور پر جہاں جالا ہوگا مکڑیوں کا تو اس کے اندر مکھیاں بھی مری ہوتی ہیں، پھنسی ہوتی ہیں۔ فرمایا جو غیر اللہ کے در پر جاتا ہے وہ ایسے ہی پھنستا ہے، اس کا خون کا چوسا جانا ہے، اس کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، یہ بد عقیدہ ہو جاتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا، بجائے اس کے کہ اس کو وہاں سے کچھ ملے اسے لوٹ لیا جاتا ہے۔ جو غیر اللہ کے در پر جائے گا وہ لوٹا جائے گا، اور جو اللہ کے در پر آئے گا اسے جھولیاں بھر بھر دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ العنکبوت، وہ سورت جس میں مکڑی کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید وحدانیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا۔ توحید، رسالت، قیامت، یہ تو تقریباً ہر صورت کے اندر موجود ہے کہ جب تک اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں سمجھیں گے اور اللہ کی عبادت اس طریقے سے نہیں کریں گے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور آخرت پر عقیدہ نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں تو کچھ قابل قبولی نہیں۔ یہ تین چیزیں تو لازم ہیں، اللہ، اس کا رسول اور عقیدہ قیامت۔ یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو انسان کا ایمان بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں انبیاء کرام کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ ایمان کا وہ جزء لازم ہے، ایمان بالرسالت۔ آپ علیہ الصلاۃ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، سب کے سب نبی اپنے زمانے میں برحق تھے، اور اتباع کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اس صورت میں
بڑے زور کے ساتھ ثابت کی ہے۔ ایک چیز یہ کہ ہم لوگوں کو ضرور آزمائیں، سچے اور جھوٹے لوگ آزمائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ ہم ایمان لائیں اور ہم ان کا ایمان معتبر سمجھ لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ نہیں ہوگا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائیں تو ہم ان کو آزمائے بغیر ہم بھی کہہ دیں گے بس کافی ہو گیا؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم ضرور آزمائیں گے، آزمایا ہم نے ان کو جو پہلے گزر گئے، سچوں کو اور جھوٹوں کو ہم نے ظاہر کیا، تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ ایمان والا آزمائش کی بھٹی سے ضرور گزرتا ہے، اس کی زندگی میں ایسے حالات و واقعات ضرور آئیں گے جہاں اسے پرکھا جائے گا کہ یہ ایمان کے مطابق چلتا ہے کہ نہیں چلتا، خالی ایمان کا دعوے دار ہے یا حقیقی ایمان کا دعوے دار ہے، ہر آدمی اس میں سے گزرتا ضرور ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے زور کے ساتھ بطور دعوے کے گویا کی صورت میں بیان کی وہ یہ ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، وہ لوگ جو برا کرتے ہیں، ہمارے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں انبیاء کرام کا، وہ یہ کبھی نہ سمجھیں کہ ہماری پکڑ سے نکل جائیں گے، ہم انہیں ضرور پکڑیں گے۔ آزمائش ایمان والوں کی بھی ہوگی، لیکن نتیجتاً اللہ کامیاب ایمان والوں کو کریں گے، اور جو ان کے مخالف ہیں، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، ان کی ضرور پکڑ ہوگی۔ ہماری پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو ترغیب دی کہ دیکھ، محنت اور کوشش کرنا تیرا کام ہے، محنت کوشش کر، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اس محنت کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ محنت کرتے رہنا یہ ایمان والے کی گویا کہ عادت ہونی چاہیے، لگا رہے لگا رہے لگا رہے، چھوڑنا نہیں ہے، کمزور صحیح، کوتاہیاں صحیح، لیکن اس راستے کو چھوڑنا نہیں، اس سے الگ ہو کر نہیں بیٹھنا۔ اور اسی صورت کے آخر میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو محنت اور کوشش کریں گے ہمارے دین میں، ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیں گے، راستے کھلتے جائیں گے، بند دروازے کھلتے جائیں گے۔ محنت تو کرے نا انسان، پکا ارادہ کرے، میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، اللہ اکبر، میں نے حلال کمانا ہے، اور میں نے ہمیشہ حرام سے بچنا ہے، میں نے سود کا کام نہیں کرنا، میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کچھ بھی ہو جائے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، عزم کر کے کوشش کرے۔ فرمایا راستے کھولنا ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے، ہم راستے کھول دیں۔ بندہ محنت ہی نہ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، اس سے کام نہیں ہوتا۔ جس طرح یہ یقین ہے ہر بندے کو کہ رزق اللہ نے دینا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، لیکن انسان نے اس کے لیے محنت کرنی ہے اور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے کہ دین کے لیے بھی ہم نے محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ ماں باپ کی بھی ہمیشہ اطاعت کرنی ہے، ان کی خدمت بھی کرتے رہنا ہے۔ منافقوں کی طرح نہ بننا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آمنا باللہ، اور پھر جب دین پر چلتے ہوئے ان پر کوئی مصیبتیں آ جائیں، بندوں کی طرف سے آنے والی مصیبت کو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہمارے اوپر۔ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اس طرح تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، جس طرح وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، یہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، یہ میرے خلاف کیا کر دے گا۔ فرمایا یہ منافقوں کا کام ہے، لوگوں سے ڈرنا۔ ہمیشہ اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ غیر اللہ سے کبھی نہیں ڈرا کرتا۔
پھر کافروں کے اللہ تعالیٰ نے قول کی مذمت کی، وہ ایمان والوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو یار تم ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے، کس طرح ہم کٹھے رہتے تھے، ایک جگہ جاتے تھے، نہ کوئی دشمنی تھی نہ کوئی مخالفت تھی، تم کدھر چلے گئے ہم کدھر چلے گئے، آؤ پھر سے اکٹھے رہتے ہیں۔ ایمان والے کہتے بھی نہیں، ممکن نہیں ہے تمہارے ساتھ چلنا، اس لیے کہ ہمیں آخرت کا ڈر لگتا ہے، تو ابھی تو تمہارے ساتھ گزارا کر جائیں گے تو آخرت میں ہم جا کر کیا کریں گے۔ تو وہ کافر کہنے لگے نا 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 نا، تم اس طریقے سے کرو، ہمارے پیچھے آ جاؤ، ہمارے ساتھ چلو، اتبعوا سبیلنا، جو تمہیں لگا ہوا ہے نا آخرت کا ڈر، اگر بالفرض والمحال کہیں تم پھنس گئے ہیں تو تمہارے گناہ ہم اپنے سر لے لیں گے، تمہارا جو گناہ ہے نا وہ ہمارے سر ہو جائے گا۔ اور بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، کسی کی خطائیں کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو ہر آدمی دوسرے پر ڈالنا چاہے گا، یہ دھوکہ دہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا تذکرہ سب سے پہلے کیا، فرمایا دیکھو کتنی تکلیفوں سے گزرے، 950 سال امت کو دعوت دی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، سال نہیں، یہاں تو کہو بھی بچے کو کہتے یار اتنی مرتبہ کہا ہے، بڑا ہو گئے ہیں 12-15 سال کا، اب میں اسے کیا کہوں، بڑا سمجھدار ہے وہ، خود سمجھنا چاہیے اس کو، اب میں نہیں کہہ سکتا، تھک جاتا ہے آدمی، رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے 950 سال امت کو دعوت دی، اور بلکہ مفسرین کرام نے تو یہاں تک لکھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا یہ جو نام پڑا ہے نا، یہ اصل نام نہیں ہے ان کا نوح، لکھا ہے کہ عبد الغفار یا عبد الشکور نام تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا، لیکن قوم کی حالت زار کو دیکھ کر ہمیشہ روتے رہتے تھے، اللہ سے مانگتے رہتے تھے، اس کی وجہ سے ان کا نام ہی نوح ہو گیا۔ نوحہ ہوتا ہے نا اسی سے، غم کرنے والا، رونے والا، پریشان ہونے والا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، بس اتنی محنت کے باوجود۔ اس لیے اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی محنت کے نتیجے میں کیا چیزیں حاصل ہوئیں، اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنا لگا رہا میرے دین پر، کتنا لگا رہا میرے دین پر، بس جو لگا رہیں چلتا رہیں، نتیجہ اس کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ان کی امتیں دکھائی، میں نے دیکھا کہ بعض انبیاء کرام جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑی ان کی امت ہے، اور بعض ایسے بھی نبی گزرے، فرمایا کسی کے ساتھ 2 تھے اور کسی کے ساتھ 1 تھا، اور کسی پر ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن محنت کی انہوں نے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا حوالہ دیا، فرمایا دیکھتے نہیں کتنی بڑی آزمائش، باپ کی مخالفت، قوم کی مخالفت، بادشاہ کی مخالفت، پھر ان لوگوں کا جو ہے نا آپ کو آگ میں ڈال دینا، پھر گھر کیا چھوڑا کہ وطن چھوڑنا پڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دے دی، پھر آزمائش کے اس اولاد کو چھوڑنے کا حکم، وادی غیر ذی زرع میں وہاں چھوڑا، پھر جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو اسی کو ذبح کرنے کا حکم۔ فرمایا یہ تھوڑی آزمائش ہے، اللہ اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے آزمائشیں لے سکتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اے ایمان والو تم بھی آزمائشوں سے نہ گھبرانا، تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ وہ آزمائشیں مختلف ہیں، سورہ البقرہ میں اللہ نے بیان کر دی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مختلف ہیں یہ، کبھی مال کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی جانوں کے ذریعے، کبھی کس ذریعے سے آزمایا جائے گا، گزرے گا صحیح انسان آزمائش۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر کیا، چوتھے نمبر پر اللہ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، پانچویں اور چھٹے نمبر پر قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا، ساتویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر کیا، فرمایا یہ حالات و واقعات تمہارے سامنے نہیں ہیں، سب تمہارے سامنے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کتنی مشقتوں سے گزرے، لیکن
انبیاء کی مخالفت کرنے والے ان کا کیا ہوا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض وہ ہیں جن پر پتھروں کی بارش ہوئی، بعض وہ ہیں جنہیں چیخ کے ذریعے ہلاک کیا گیا، بعض وہ ہیں جنہیں زمین میں دھنسا دیا گیا، بعض وہ ہیں جنہیں پانی میں غرق کر دیا گیا۔ یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا تھا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، فرمایا کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، جن کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، علم والے لوگ ہی سمجھتے ہیں، علم والے لوگ سمجھیں گے یہ باتیں جو ہم سمجھا رہے۔ جو سمجھ گیا وہ علم والا ہے اللہ کے ہیں۔ ضروری نہیں جس کے پاس سند ہو وہ عالم اور مفتی ہے۔ جو اللہ کا قرآن حقیقی معنی میں سمجھ جائے، جو اس کا مقصود ہے اسے سمجھ جائے، حقیقت میں وہ علم والا ہے، وہ علم والا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، ان انبیاء کے تذکرے کے بعد اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، میرے حبیب آپ اس قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے۔ تلاوت کتاب مستقل ایک عبادت ہے، مستقل ایک عبادت ہے۔ نماز مستقل عبادت ہے۔ فرمایا نماز کا اثر یہ ہے، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کر کے پڑھے، نماز کر کے پڑھے۔ نماز یہ نہیں کہ وہ سر سے اتارنے والی بات ہے، بھاگتا آیا دفتر سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جا اور وہ جا۔ نماز کو اگر حقیقی معنی میں پڑھا جائے، اس کے آداب کا خیال کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو یہ انسان کو ضرور بے حیائی سے روکتی ہے، ضرور بے حیائی سے روکتی ہے۔ بے توجہی کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز، خشوع اور خضوع کے بغیر جو نماز ہے اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے، چاہے پوری زندگی جتنی پڑھ لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ مجھے کچھ نصیحتیں کریں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب کے اندر کئی صفحوں پر مشتمل خط لکھا، ایھا الولد کے نام سے، وہ عربی زبان میں چھپا ہوا ہے۔ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد کو نصیحتیں کرتے ہوئے ایک بات بڑی عمدہ نماز کے بارے میں فرمائی۔ فرمایا بیٹا ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور نماز کیا ہے؟ اس کا اثر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور گناہ سے روکتی ہے۔ تو نماز پڑھ کے یہ نہ سمجھنا کہ بس میری آخرت بن گئی، میں بچ گیا جہنم سے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا جو نماز تجھے گناہ سے نہیں بچا سکتی، جو نماز تجھے بے حیائی سے نہیں روک سکتی، یہ خیال نہ کرنا کہ وہ نماز تجھے جہنم سے بچا لے گی۔ پہلے تو یہ دیکھو جو نماز میں پڑھ رہا ہوں، آیا یہ نماز مجھے بے حیائی سے گناہوں سے بچا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ ادھر تو نماز ہے اور باہر جا کے میں لوگوں کی جیبیں کاٹ رہا ہوں، ادھر تو اللہ 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 ہے اور باہر جا کر لوگوں کے مالوں پر ڈاکے ڈال رہا ہوں، یہاں تو اللہ اللہ ہے اور دکان پر جو آئے اس کو پوری چھری پھیرتا ہوں، یہاں تو اللہ اللہ ہے، نماز ہے، اور جو دودھ بیچنا ہے وہ 2 نمبری کر کے بیچنا ہے، کپڑا بیچنا ہے 2 نمبری کر کے بیچنا ہے۔ فرمایا جو نماز تمہیں گناہ سے نہیں بچا سکی وہ جہنم سے بچائے گی، یہ گمان کبھی نہ کرنا۔ پہلے تو اس کا اثر یہاں پر دیکھو۔ اور نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ فرمایا اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ ہاں اگر تمہیں ایک علاقے میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا دشوار نظر آ رہا ہے، مشکل نظر آ رہا ہے، تمہیں دین پر عمل کرنے کوئی نہیں دیتا، فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، ہجرت کر کے چلے جاؤ، دین کو نہیں چھوڑنا، اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑنا، نماز ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا۔ پروردگار ہم اس کو چھوڑ کے جائیں، ہمارے کاروبار یہاں، ہمارے گھر یہاں، عزیز و اقارب یہاں، ہم کہاں سے کھائیں گے، کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا،
اللہ یرزقھا و ایاکم، دیکھتے نہیں تم ان پرندوں کو، دیکھتے نہیں زمین پر رینگنے والوں کو کہ ان کے پاس کوئی رزق کا سٹاک تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے جمع کر کے رکھا ہو۔ اللہ اکبر، کس طرح تم نے ہاتھی کو چڑیا گھر میں بند کر کے رکھا ہے، کتنی بڑی اس کی خوراک ہے۔ فرمایا وہ کہیں کمانے نہیں جاتا، کوئی اس کا سٹاک نہیں ہے، اللہ اسے بھی تو رزق دیتا ہے۔ اللہ یرزقھا، جو اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، وہی اللہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ رہ گئی دنیا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فرمایا دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، کھیل تماشے میں گزر جانی ہے، کھیل تماشے میں، کہ انسان کی ساری زندگی کیا کھیلا کودا پڑا شادی کی بچے ہوئے ہو گئے، اور ویسے پوری دنیا میں دیکھو تو ہر وقت تماشا لگا ہے، آج یہ آ رہا ہے، آج یہ جا رہا ہے، یہ تخت پر بیٹھ رہا ہے، یہ تخت پر اتر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانتے، سمجھ آ جائیں۔ سورہ روم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانہ میں بڑی طاقتیں دو ہی تھیں، قیصر و کسریٰ جسے کہا جاتا تھا، روم اور کسریٰ۔ ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، لڑتے جھگڑتے رہتے تھے ہمیشہ۔ یہ دو بڑی طاقتیں ہوں تو کہاں ایک دوسرے کو برداشت کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو زیرو کرنا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو زیرو کرنا ہے۔ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اور جو کسریٰ والے ایرانی تھے وہ آتش پرست تھے۔ تو جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی، جس طرح آج روس اور یوکرائن آپس میں لڑ رہے ہیں، تو دنیا کے کتنے ملک ہیں جو روس کے ساتھ ہیں، کتنے ہیں جو یوکرائن کے ساتھ ہیں، مل جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ تھیں رومیوں کے ساتھ، کیونکہ اہل کتاب تو تھے نا، کہ وہ بھی کتاب کو، اللہ ہم کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، کتاب تو ان کے پاس بھی ہے نا، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے لیکن اہل کتاب تو ہے نا۔ جب ان کی لڑائی ہوئی تو اس کے اندر کسریٰ والے غالب آ گئے، ایرانی لوگ غالب آ گئے، اور ان کافروں نے مسلمانوں کو طعنے دینا شروع کیے، تم بھی کتاب والے ہو نا، ادھر بھی دیکھے کتاب والوں کا کیا حال ہوا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ پریشانی ہوئی مسلمانوں کو، لیکن اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی، فرمایا رومی اگرچہ مغلوب ہو گئے لیکن عن قریب چند سالوں میں دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، پکا وعدہ ہے اللہ کا، اللہ غالب کر کے دکھائیں گے۔ صحابہ کا تو یقین ہوتا تھا نا اللہ کے ہر حکم پر، اللہ کی ہر بات پر، اور اس کے نبی کی ہر بات پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط ہوئے اور جا کے کہنے لگے ابی بن خلف سے، ہاں اب بتا، آنے لگے نا غالب دوبارہ ان قریب لگ جائے گا پتہ، کہنے لگا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ شرط رکھو، 10 اونٹوں کی شرط ہوگی اور 3 سال، لفظ بضع استعمال ہوا ہے، کم از کم 3 سال وہ کہتے ہیں کہ اگر غالب آ گئے تو تم سے اونٹ لوں گا، نہیں تو میں 10 اونٹ دوں گا۔ دو طرفہ شرط اس زمانے میں جائز تھی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بعد میں اسے منع فرما دیا تھا۔ کس طرح 2 شرطیں دونوں طرف سے لگانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو آ کر بتایا کہ میں نے تو آج ابی بن خلف سے شرط رکھ لی ہے۔ بھئی کیا شرط رکھی؟ بتایا، فرمایا نہیں یوں کرو، 3 سال والی بات ٹھیک نہیں، لفظ بضع قرآن نے استعمال کیا ہے، یہ تو 9-10 سال کے لیے بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو 3 سال کی بات نہیں کی، ذرا مدت بڑھاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گئے، کہا بھئی 10 اونٹ کیا ہوئے، 100 اونٹ کرو نا، 10 اونٹوں سے بات نہیں چلے گی، 100 اونٹوں کی شرط رکھو اور 10 سال کی بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کتنی بڑی طاقت غالب آ جائے اور یہ مغلوب ہو جائے۔ ایسے ہی ہوا، ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں مسلمانوں کو یہ ٹھکانہ عطا کیا، وہاں ان کافروں کی آپس میں پھر دوبارہ لڑائی ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے الٹ کر دیا، رومی غالب ہو گئے اور وہ مغلوب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن رومی پھر غالب آئیں گے ایمان والے خوش ہو جائیں گے، بڑی خوشی ملے گی ایمان والوں کو۔
ان رومیوں کے غالب ہونے کی خبر مدینہ منورہ میں اس دن پہنچی تھی جس دن مسلمانوں کو غزوہ بدر میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ڈبل خوشی ہو گئی، ادھر سے بھی خوشی ادھر سے بھی۔ کل یوم بدر منایا گیا نا پوری دنیا میں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ نہ گئے، ابی بن خلف مر گیا تھا، اس کے بیٹے کو جا پکڑا، کہا تیرا باپ شرطیں لگا کے گیا تھا، دو ادھر اونٹ مجھے، 100 اونٹ لے کے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کو یہ لوگ جانتے ہیں، حقیقت کا ان کو علم نہیں ہے، اور دنیا کا بھی پورا علم نہیں ہے۔ کتنی دنیا جانتے ہیں، اتنی ترقی ہو گئی، اتنی ترقی ہو گئی کہ اب تو زمین پر سوئی بھی پھینکی جائے تو نظر آ جاتی ہے، جی سیٹلائٹ کا نظام ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ جسے اللہ نے مخفی رکھا ہے وہ آج تک نظر نہیں آیا۔ یاجوج ماجوج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ ذکر کیا نا، دیکھیں نا اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے سے نکال کے لائیں، جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ لائیں گے۔ یہ سب باتیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ظاہر جانتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ومن آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان کرائی۔ اللہ وہ ہے جس نے مٹی سے تمہیں انسان بنایا، اللہ وہ ہے جس نے تمہاری ذاتوں سے تمہاری بیویاں بنائیں، تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو قائم کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہاری زبانیں بنائیں اور مختلف بنائیں۔ وہ اللہ جو رات کو سونے کے لیے بناتا ہے، تمہیں راحت عطا کر دیتا ہے، اور وہ اللہ ہے جو دن کو روشن کرتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے بارشیں برسائیں۔ ساتھ کہا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی جو غور و فکر کرتے ہیں، جو علم والے ہیں، جو سنتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا کہ اس کائنات میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں اور جتنی بھی گڑبڑ پیدا ہوتی ہیں، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور ہم یہ سب چیزیں کیوں مسلط کرتے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ لوگ باز آنے والے بنیں، کہ کچھ نہ کچھ تکلیف اللہ اس لیے پہنچاتے رہتے ہیں کہ ایمان والا جو جا رہا ہوتا ہے نافرمانیوں کی طرف، اسے روکا جائے، اس کے سامنے بند باندھا جائے، وہ واپس آ جاتا ہے۔ بیماری میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اللہ اللہ کر کے پھر واپس آ جاتا ہے نا۔ پھر سورہ لقمان، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا، خاص طور پر جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اللہ کو بڑی پسند آئیں، اور میں اس سال جمعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کی، سب سے پہلے اللہ کا حق سمجھایا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو عقیدہ صحیح کرانا ہے، عقیدہ سکھانا ہے، یہ حضرت لقمان کی نصیحت ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتلایا، ساتھ ہی اللہ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو وہیں روکا، انسان کو اس کے ماں باپ کا حق بتلایا کہ اے انسان، جس طرح تو نے میرا حق پہچاننا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی حق پہچاننا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ کا حکم دے تو وہ نہیں ماننا۔ اے بیٹے، نصیحت، کوئی بھی کام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قیامت کے دن اللہ نے سامنے کر دینا ہے۔ بیٹا نماز پڑھتے رہنا، اچھی باتوں کا حکم دیتے رہنا، بری باتوں سے روکتے رہنا، مصیبت آئے تو صبر کرنا، جب لوگوں سے بات کرنی ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی طرف منہ کر کے بات کرنی ہے، زمین پر اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا، اور اپنی چال درمیانی رکھنی ہے، آواز کو بھی آہستہ رکھنا ہے۔ یہ ہیں وہ نصیحتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس، بارش کب ہوگی کب نہیں اللہ کے پاس، رحم میں کیا ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی، نیک بخت ہے کہ بدبخت، بڑی زندگی والا ہے کہ چھوٹی زندگی والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ کتنی پلاننگیں انسان بناتا ہے، کل میں ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ادھر جاؤں گا، ادھر جاؤں گا، ایک سر میں درد ہوتا ہے، چارپائی سے نہیں اڑ سکتا، وہیں کا وہیں بڑا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کہاں آئے گی۔ پوری زندگی ایک جگہ رہتا ہے، موت کے لیے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ سورہ سجدہ بالکل مختصر 3 رکوعات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت بیان کی،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی اپنی آیات بیان کی کہ آسمان و زمین کا نظام پروردگار عالم ہی چلانے والے ہیں، اس لیے اسی کے ہو کر رہو۔ اور دوسرے رکوع میں فرمایا کہ قیامت والے دن تو تم کہو گے اے اللہ ہم نے سن لیا، دیکھ لیا، اب ہمیں واپس کر، ہمیں تیری باتوں پر یقین ہے۔ اس وقت واپسی کی کوئی امید نہیں ہو۔ آج ہے اللہ کے دربار میں آؤ۔ فرمایا ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں، وہ چلے نہیں گئے، کہ جب رات ہوتی ہے تو ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اٹھ کر اپنے رب کو ہمیشہ کے لیے یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب انسان کو دنیا میں چکھاتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب، اس کا مقصد بھی واپس لانا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتابیں اس لیے نازل کی ہیں تاکہ تم ہدایت پانے والے بن جاؤ، اور قیامت کے دن اللہ فیصلے سارے فرما دیں گے، اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے اپنے حالات کو درست کرو۔ اور قیامت نے کب آنا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس دن ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں آج ایمان لانے والا بنائے اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔